ابھی ہمارے بیچ دلی یونیورسٹی سے محترم پروفیسر عبداللہ صاحب تشریف لائے ہیں اور ہمارے خالد سیفی صاحب یونائٹڈ اگینسٹ ہیڈ کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ میں آپ دونوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں۔ حاجی صاحب، یہ آج جو کل رات کو جو کل میں یہ پرابلم ہوئی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا افراد یہاں کم ہیں، ورنہ تو یہ تھا کہ یہاں سے وہاں تک لوگ ہی لوگ ہوتے، کچھ اور لوگ آنے والے تھے، ہم نے ان کو خاص طور سے روک دیا۔ ہماری پولیس سے بات ہوئی، انہوں نے بھی ہمیں کہا کہ آپ اپنے حساب سے کریں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ لوگ کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، راستے بہت جام ہیں اور کئی جگہوں پہ بند کا اعلان کیا گیا ہے، خاص طور سے ممبرا، گونڈی، بھیونڈی یہاں پہ۔ لیکن ماشاءاللہ جو لوگ بھی آئے ہیں الحمدللہ کافی ہیں، اور ہر شخص اپنے آپ میں ایک اکیڈمی ہے، ایک انجمن ہے۔ پروگرام کو شروع کرتا ہوں، آگے بڑھاتا ہوں۔ پروفیسر صاحب سے، ندیم صاحب سے، حاجی صاحب سے ہم بعد میں سنیں گے۔ ہمارے درمیان مولانا محمود الرحمان صاحب ہیں جو دیوبند سے تشریف لائے ہیں، جو ایک اچھے عالم ہیں اور حالات پہ ان کی گہری نظر ہے۔ اسٹوڈنٹ کے تعلق سے جو ان کا کام ہے، چاہے وہ مدارس کے طلباء ہوں، مدارس کے اسٹوڈنٹ ہوں یا دوسرے اداروں سے ہوں، یونیورسٹی کے ہوں، کالجز کے ہوں، ان کا اپنا ایک کام ہے، جو کام ان کا بولتا ہے، پورے دیوبند میں ان کا کام بولتا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں تشریف لائیں اور وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامداً ومصلّیاً اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون نفسہ فہو شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اناؤنسر کا کام ہوتا ہے کہ تعریف میں مبالغہ سے کام۔ شعر تو مشہور ہے، لقمان بھائی کے بارے میں اب اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ان پر صادق آ چکا ہے۔ راحت اندوری کی زبان سے سنا تھا، مجھے یاد نہیں انہیں کا ہے کسی اور کا ہے، کہ واقف ہے خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی، واقف ہے خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے گا۔ لقمان بھائی تو ماشاءاللہ درست نہج پر سیاست کا کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ان پر صادق نہیں آ سکتا، یہ سیاست میں بھی جا چکے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے چونکہ سب کے علم میں ہے کہ ملک میں ایک ایسا حادثہ ہو گیا ہے جو افسوسناک ہونے کے ساتھ ساتھ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ ملک سیکیورٹی سسٹم پر ایک سوالیہ نشان لگاتا ہے کہ ملک کا نوجوان ایک ایسے صوبے جو جہاں پر سب سے زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، اس صوبے میں اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ کیا کرے گی؟ پاکستان کو ختم کر دے گی، وہ اس کا کام ہے، کرے، ہم اس کے ساتھ سمرتھن دیں۔ ساتھ میں گورنمنٹ سے یہ سوال بھی پوچھا جائے کہ وہ جو جانیں گئی ہیں، آپ معاوضہ دے کے تھوڑی فارغ ہو جائیں گے۔ سیکیورٹی سسٹم کہاں تھا؟ ایجنسیز کہاں تھی؟ اتنی ساری ایجنسیز میں کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ اتنا RDX کہاں سے آیا، کیسے آ گیا اور اس صوبے کے اندر کیسے داخل ہو گیا جو سب سے زیادہ جو سیکیورٹیز کی نظر میں سوال پوچھا جانا چاہیے۔ خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوالات بھی اٹھائیے۔ صاحب کہہ گئے ہیں کہ 3 حل ہیں مسئلے کا، علم اور علم۔ علم کے ساتھ اویئرنیس بھی ضروری ہے سر، ورنہ ممبئی میں پروفیسر رتن لال کے پاس DU کا ID کارڈ ہو، اس کے باوجود بھی ہوٹل میں روم نہیں ملتا۔ صرف ایجوکیشن سے مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا، اویئرنیس نہیں ہے، سامنے والا بھی نہیں سمجھتا ہے، وہ بھی نہیں جانتا ہے، اور بس کیا ہے کہ جو 3 مسئلے کا حل ہے، ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن۔ جو ایجوکیٹڈ مسلم ہے وہ بہت خوش ہے کیا؟ کیوں؟ کیونکہ کمیونٹی جو ہے وہ اویئر نہیں ہے، ہر ایک اپنے ادھیکار کو نہیں جانتا، اور جانتا ہے تو مانگنے سے ڈر رہا ہے۔ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اویئر ہوں اپنے حقوق کے لیے، اور پھر ان حقوق کو مانگنا جانتے ہیں۔ عجیب حال ہے کہ
इतना डरा सहमा हुआ इंसान, मुसलमान नहीं कहता मैं, पूरी सोसाइटी डरी हुई है, हर शख्स डरा हुआ है। हमारी सोसाइटी से हमारे साथ रहने वाला एक बंदा जो बड़े दिनों से, बचपन से हम उसको देख रहे हैं, अचानक रात में एजेंसीज के कुछ लोग आते हैं, हम जानते भी नहीं कि सच में एजेंसी है कि नहीं, और वो उठाते हैं और चलते बनते हैं, और अगले दिन वो पड़ोसी जिसने उसको पलते हुए देखा, वो खुद भी कह रहा होता है कि हाँ वो टेररिस्ट है। क्या है ये? हम यहाँ ये कहने इकट्ठा नहीं हुए हैं कि हम टेररिस्ट नहीं है। साहब कहते गए कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, मुसलमान नहीं, कोई भी इंसान टेररिस्ट नहीं होता, वो मसला अलग है। आप कंडम क्यों नहीं करते? कहते कि दाढ़ी वाला यूं कह रहा है, वो दाढ़ी वाला आप कंडम कीजिए, वो दाढ़ी वाला मुस्लिम ही नहीं है। जो भी इस्लाम के खिलाफ की तशरीहात पेश कर रहा है, आप कंडम कीजिए ना। आप मसले की इख्तिलाफात को तो एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं, ये देवबंदी है तो ये मुसलमान नहीं, ये बरेलवी है तो मुसलमान नहीं। लेकिन जब एक शख्स जिहाद की गलत तशरीह आपके स्टेज से पेश करके चला जाता है, तब आप खामोश रहते हैं, तब आपकी जुबान से कुछ नहीं निकलता। क्यों? हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं, आज का हमारा मेन मकसद ये है कि जो बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियों पर रोक लगाई जाए। अगर ये बेकसूर नहीं होते हैं तो 10-10 साल के बाद रिहा क्यों कर दिए जाते हैं? अगर ये बेकसूर नहीं होते हैं तो फांसी की सजा तय हो जाने के बावजूद भी फिर ये जेल से रिहा होकर कैसे रहते हैं? मिसालें मौजूद हैं, सारी मिसालें हमारी आंखों के सामने, उसके बावजूद भी सोसाइटी उन लोगों के साथ खड़ी नहीं हो रही है। अफसोसनाक अम्र ये है कि हम खुद अपने नौजवान को अदालत के, मीडिया के फैसले से पहले ज़हनी तौर पर फैसला कर चुके होते हैं कि हाँ इसने कुछ किया होगा, बगैर किए थोड़ी गिरफ्तार हुआ। हमारे अपने जुमले हैं, सबसे पहले इसको अपने दिमाग से खुरचना पड़ेगा। जिसको हम देख रहे हैं, जो ये हरकतें हमारे सामने हो रही, जब तक आप यानी सोसाइटी, मैं और आप एक साथ मिलकर नहीं खड़े होंगे कि नहीं हमारा ये बच्चा हमारी नजरों के सामने पला है, हमारी नजरों में इसकी तरबियत होते हुए देखी है, ये किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकता, आप साजिशन इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, तब जाके सोसाइटी अमन और सुकून के साथ रहेगी, तब जाके आप भी अमन और सुकून के साथ रहेंगे। अगर आप जालिम को नहीं रोक रहे हैं तो आप जुल्म के साथ हैं। ये मुतमईन मत हो जाइए कि नहीं मुझे तो नहीं गिरफ्तार किया। हमारे यहाँ देवबंद में लोग बड़े मुतमईन रहते हैं, देवबंद में कुछ नहीं होगा, ये इत्मीनान कितने दिन चलेगा। पहले यूपी वाले कहते थे यूपी में कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ एक लीडर है, जब नरेंद्र मोदी आने वाले थे इलेक्शन के टाइम, उन्होंने कहा यूपी में अगर मोदी आ गया तो यूं कर देंगे और यूं कर देंगे। आ गए जी साहब, गलत फहमी निकाल दीजिए दिमाग से। आप और हम आज से जिंदगी शुरू करें, आज से अपनी सोसाइटी को अवेयर करें, और आज से जो इस तरीके की गिरफ्तारियां होती हैं साजिश के तौर पर, उन गिरफ्तारियों के होते ही बेदार हो जाइए, अपने घर से निकल जाइए, पूछिए किन बुनियादों पर, किन सबूतों पर, किन शराइत की बुनियाद पर आपने हमारे इस बच्चे को उठाया। सवाल करने का हक तो है हमें, तो उस हक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? क्यों अपने घरों में दुबक के बैठ जाते हैं? क्यों हमारी ज़बानें खुद ही हमारे बच्चों को मुजरिम पहचानने लगती हैं? इसलिए क्योंकि हम डरे हुए हैं, हमें डर से निकलना पड़ेगा। मैंने हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी जान और माल की हिफाजत करते हुए मर जाए वो शहीद है। इसकी तशरीह करते हुए मुहद्दिसीन ने लिखा, आज के हालात के मुताबिक बताता हूँ कि किसी जगह फसाद हो जाए, जुमला जूं का तू नकल कर रहा हूँ, फसाद होने के बाद ये सोचकर कि मेरी दुकान का तो 100% इंश्योरेंस है, दुकान छोड़ के भाग जाना, ये बुज़दिली है और इस्लाम बुज़दिली नहीं सिखाता। अपने सामान की हिफाजत करो, अपने जान की हिफाजत करो, डट कर खड़े रहो। अगर 4 मोहल्ले ऐसे पैदा हो जाए ऐसे लोगों के, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे वो सिख हो या ईसाई, जो अपने इलाके में फसाद होने पर दुकानें बंद करके ना भागे, तो जितनी फाशिस्ट ताकतें हैं सब नाकाम हो जाए। आप भाग रहे हैं, आप उनकी सोच को बेदार, उनकी सोच को प्रमोट कर रहे हैं। भागकर भागना नहीं है, खड़े होकर मुकाबला करना है। संविधान आपको राइट देता है, हिंदुस्तान का आईन आपको हक देता है, उस हक का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई लड़िए। उस लड़ाई लड़ते हुए हालात आते हैं, उन हालात का मुकाबला किया जाना चाहिए, डर कर नहीं भागना चाहिए। और याद रखिए,
اگر ہم حالات کا مقابلہ کریں گے تبھی جیت ہو. آپ جنگ کی ابتدا ہی نہ کریں اور سوچیں کہ ہم جیت جائیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ ڈٹ کے بولے ہی نہیں کہ ہمارا بچہ بے قصور گرفتار کیا جا رہا ہے تو وہ اتنے جلدی چھوٹ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. پھر کوئی ایڈوکیٹ آئے گا، کوئی جمعیت آئے گی، کوئی جماعت آئے گی، وہ کیس لڑے گی اور وہ چھوٹے گا. کب تک چلے گا یہ سب؟ کب تک ہم کیس لڑیں گے؟ 10 سال. وہ جو 10 سال اس کے خراب ہوتے ہیں. ایجنسیز پر بھی تو مقدمہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کن بنیادوں پر گرفتار کیا تھا. ٹھیک ہے آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے اتنی محنت سے پڑھائی کرنے کے بعد یہ پوسٹ حاصل کی ہے، لیکن سنویدھان آپ کی اس محنت کے بعد بھی کسی کی زندگی خراب کرنے کا آپ کو حق نہیں دیتا. ملک میں رہنے والا ہر شخص چاہے کسی بھی ملک جو ہے مذہب کا باشندہ ہو، اس کو مکمل رائٹس ہیں پوچھنے کے، اس کو مکمل ادھیکار ہے سوال کرنے کے کن بنیادوں پر ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اگر ہم نے یہ سوال کرنے نہیں شروع کیے، اگر ہم نے پوچھنا شروع نہیں کیا تو یقین جانیے وہ دن دور نہیں جب ہم اپنے تشخص کو کھو دیں گے، بھول جائیں گے ہم، ہمارا وجود مٹ چکا ہوگا. یہ لڑائی وجود کی لڑائی ہے، یہ جنگ وجود کی لڑائی ہے. اور آپ فیض کے الفاظ میں کہہ دیجئے، فیض نے کہا تھا کہ جب بے دست کو پا کر دیا گیا تھا، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں ہم نے. اب خون دل میں انگلیاں ڈبو لینے کا موقع ہے. لکھیے، بھول جائیے کہ لکھنے کے بعد کس پر کیا اثر پڑتا ہے. جو سچائی ہے اس سچائی کو بولنا سیکھیے. جھوٹ مت بولیے، اپنے کے ساتھ منافقت مت کیجیے. دل میں کچھ ہے، دل جانتا ہے سامنے والا بے قصور ہے، لیکن لکھ نہیں سکتے. ڈر ہے، اس ڈر کو کھرچ کر پھینک دیجیے. جب تک یہ ڈر ہے آپ کو کچھ نہیں کرنے دے گا، آپ کو سکون سے جینے نہیں دے گا، کبھی نہیں جینے دے گا سکون سے. اس ڈر کو اپنے اندر سے نکال دیجیے. سچے ہیں آپ، سچائی کے ساتھ ہیں اور سچائی کی جیت ہوتی ہے. اس سچائی کی جنگ کو لڑیے. صاحب لدھیانوی کی زبان میں صاف صاف کہہ دیجئے، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے. ہم سر بٹک اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو. ہم کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے، اس ڈھنگ پہ زور ہے تو یہ ڈھنگ ہی صحیح. ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم، ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم. ظالم کے لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے. پھلتی نہیں ہے شاخ ستم اس زمین پر، پھلتی نہیں ہے شاخ ستم اس زمین پر. تاریخ جانتی ہے زمانہ گواہ ہے، تاریخ جانتی ہے زمانہ گواہ ہے. کچھ اور باطنوں کی نظر تنگ ہی صحیح. یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے. یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے. جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو، وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے. اس ملک کے امن، یکجہتی اور اس ملک کے سنویدھان کی بقا کے لیے یاد رکھیے، صاف کہیے یہ ملک میرا ہے، اس ملک کی املاک میری ہے، اس ملک کی ہر چیز میری ہے، اس ملک کا سنویدھان میرا امام ہے. اس ملک میں سنویدھان کو مانتے ہوئے رہوں گا. حکومتوں کے خلاف بولنا یہ ہمارا فرض عین ہے. جب ہم حکومتوں کے خلاف بولیں گے تب ہم ملک کو بچائیں گے. حکومت چور ہے، حکومت ہمارے ملک کے سنویدھان پر حملہ کر رہی ہے، حکومت ہماری املاک کو لوٹنے کو تیار ہے. آپ اس بات کے ڈر سے کہ ہم پر غداری کا مقدمہ چلا دیا جائے گا، ہم پر سیڈیشن کے قانون لگا دیے جائیں گے، آپ حکومت کے خلاف نہیں بول رہے ہیں. سمجھ لیجئے ملک اور حکومت دو الگ الگ چیزیں ہیں. حکومت کے جب بھی غلط کرے، جب بھی غلط راستے پر جائے، کھڑے ہو جائیے. تنہا کرے ہو تو بھی مت ڈریے، کیونکہ آپ سچائی کے ساتھ ہیں، آپ حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. حق کی لڑائی تنہا ہی شروع کی جاتی ہے، اور آپ تنہا ہیں تو آپ کے ساتھ جمعیت آئے گی. آپ اس بات کی انتظار میں زندگی مت ختم کر دیجئے کہ میرے ساتھ جمعیت آئے گی، بھیڑ آئے گی، میرے پیچھے لوگ ہوں گے تب میں سچ بولوں گا. نہیں، جس دن آپ نے سچ بولنا شروع کر دیا، سچ کے متوالے آپ کے پیچھے خود بخود آ جائیں گے. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت سے مہمان کرام ہیں، ان کو سنا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.